بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو گفتگو کرنے لگا ہوں یہ کوئی خطاب نہیں ہے، یہ کوئی وعظ نہیں ہے یا کوئی تقریر نہیں ہے، یہ صرف چنیدہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے اللہ رب العزت کے عشق اور اس کی محبت میں ورفتہ کچھ شکستہ دلوں کی اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک ایک داستان عشق پر مبنی کچھ الفاظیت کا چناؤ ہوگا کہ وہ ہستیاں جو اللہ رب العزت کی محبت میں تڑپتے اور بلکتے اور سسکتے جن کی زندگیاں گزری، اور وہ عاشقان مولا جن میں کچھ نوجوان چہرے جو اللہ رب العزت کی محبت کے خنجر سے جن کے دل اور جن کے نفوس شہید ہوئے، اور وہ اللہ رب العزت کے اس عشق کے بقا اور عشق لم یزل کی اس کیفیت اور اس حالت میں سرشار ہو کے محبوب ایزدی سے جا ملے کہ آج صدیاں گزر گئیں لیکن ان کے ذکر آج بھی زندہ ہیں۔ ہم اس دور میں پہنچے ہیں جب وہ اس طرح کے عشق اور اس طرح کی الفاظیت کا چناؤ اپنے خالق کی حقیقی کے ساتھ ہمیں نہیں ملتا۔ کرنے اولا اور کرنے وسطیٰ کے دور میں اس طرح کے قلوب اور اس طرح کے دل اور اس طرح کی شکستہ طبیعتیں اور سوز و گداز والی کیفیات پائی جاتی تھی جو اللہ کے عشق میں اور اس کے ہجر میں اور اس کے فراق میں تڑپا اور بلکا کرتے تھے۔ آج میں نے جس مضمون کا انتخاب کیا یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ جن ہستیوں کا تعلق استوار ہوا اور ان کے دل کی لو اللہ رب العزت کے ساتھ متمسک ہو گئی، جڑ گئی، اور وہ عاشقان مولا، وہ نوجوان لڑکے اور وہ نوجوان بچیاں جو اللہ کے عشق میں وارفتہ ہوئے، ان کی اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ تعلق میں الفاظیت کیسی تھی، وہ کون سی الفاظیت کے ساتھ اپنے محبوب لم یزل کو پکارا کرتے تھے، اور محبوب ایزدی کو کس الفاظیت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ میں نے صرف ان کی الفاظیت کا مضمون چنا کہ وہ الفاظیت، وہ الفاظ کا چناؤ جو ایک محب اور محبوب کے درمیان، ایک عاشق اور معشوق کے درمیان جو رائج ہوتا ہے، وہ الفاظیت، وہ چنیدہ الفاظیت وہ کون سی اور کس طرح کی ہے۔ آج صرف وہ الفاظیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے عاشقان بچوں اور بچیوں، لڑکوں اور نوجوان لڑکیاں جو اللہ کے عشق میں وارفتہ ہوئیں اور جن کا صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ذکر ہماری قلوب و اذہان کو منور کر رہا ہے۔ کوئی بات تو ہے، انہوں نے ایسا عشق اپنے مولا سے کیا تھا کہ آج صدیاں گزر گئیں، آج ہم یہاں بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی بات تو ہے، انہوں نے کوئی ایسا عشق مولا سے کیا تھا۔ اب اس عشق کے اندر ان کی الفاظیت کیسی تھی، صرف آج وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے اندر جتنے واقعات ہوں گے وہ جو نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکے گزرے ان پہ مشتمل جو ان کے واقعات ہیں وہ میں الگ سے لوں گا۔ آج ابتدا میں نوجوان بچیاں جو اللہ رب العزت کے ساتھ جن کا عشق اس قدر اس مقام پہ پہنچا
کہ آج رہتی دنیا تک اور آگے آنے والے زمانوں میں ان کا ذکر ہوتا رہے گا، اور ان کا ذکر ان کے محبوب لم یزل کے ساتھ متمسک ہو چکا ہے۔ قیامت تک دنیا ان کا ذکر عاشقان مولا کی فہرست میں کرتی رہا کرے گی۔ سب سے پہلے سیدنا عتبہ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ ولی گزرے ہیں۔ تو ایک روز وہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے محلات میں چکر لگا رہا تھا، تو اچانک میں ایک بستی کے قریب سے گزرا۔ ایک بستی شکستہ بستی تھی، تو وہاں میں نے خیمے لگے ہوئے دیکھے، شکستہ خیمے، غریب لوگوں کے خیمے۔ تو سیدنا عتبہ الغلام فرماتے ہیں کہ وہاں ایک خیمے میں میں نے ایک لڑکی کو اونی جبہ پہنے ہوئے دیکھا۔ اب اس لڑکی کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا رنگ زردی مائل تھا، زرد ہو چکا تھا، جس طرح فاقہ کشی کر کر کے کسی کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے، اور سخت گرمی کے عالم میں اس نے موٹا اونی جبہ پہن رکھا تھا، اور اس جبے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے۔ یہ لڑکی نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو سلام کیا، لیکن اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں پھر سلام کر کے کچھ آگے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں ٹہلتا ٹہلتا واپس اس مقام پہ آیا تو موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ اتنی تیز بارش اور اتنی موسلا دھار بارش کے ارد گرد جو کھیتیاں اگی ہوئی تھیں، اس بارش نے ان کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ اس خیمے کے قریب سے گزرا تو وہ لڑکی، وہ جس نے اونی جوبہ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پہ معرفت کے آثار تھے، فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا تو وہ گویا یوں مخاطب ہوئی، کہنے لگی اب الفاظیت دیکھیے گا اپنے محبوب لم یزل کے ساتھ الفاظیت کیسی ہوتی ہے اللہ کے عاشقوں کی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، وہ کھڑی کہہ رہی تھی، قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے دل کو اپنی محبت کی خالص شراب سے بھر دیا ہے، میرا دل اے محبوب لم یزل تیری رضا کا یقین رکھتا ہے، اور میں تجھ ہی سے سلامتی مانگتی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے کہنے لگی، ذرا دیکھ یہ زراعت، یہ کھیتی، اسی مالک نے اس کھیتی کو اگایا، اسی نے اس کو قائم کیا، پھر اسی نے اس میں بالیاں نکالی، پھر اسی نے اس کو بارش سے سیراب کیا، پھر اسی نے اس کی حفاظت فرمائی، اور اس کو ایک عرصہ لگا بیج سے کھیتی بننے میں، اور جب اس لائق ہوئی کہ عنقریب اسے کاٹا جائے تو اسی رب نے اس کو پانی سے غرق کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کلام پڑھا، کھیتی کے متعلق یہ کلام کہا، اس کے بعد اس نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہوئے سر اٹھا کے، اور عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، یہ سب تیرے بندے ہیں جو ان خیموں میں رہ رہے ہیں، اور ان کا رزق بھی تیرے ذمہ ہے، اب تیری مرضی، تو جو چاہے کر، ان کو رزق دے یا نہ دے۔ تو میں نے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے عرض کیا، میں نے اس سے کہا کہ تو صبر کیسے کرتی ہے اور صبر کہاں سے لیتی ہے؟ یہ ساری کھیتیاں تیری جل کے راکھ ہو گئی ہیں اور خاکستر ہو گئی ہیں۔ تو اس نے میرا نام پکارا، اس نے کہا، اے عتبہ خاموش ہو جا، میرا معبود بڑا بے نیاز ہے۔ یہاں پہ الفاظیت دیکھیں اپنے محبوب کے متعلق، اس عاشق مولا، اس عاشقہ کی الفاظیت، میرا معبود بڑا بے نیاز، وہ بڑا محمود ہے، روزانہ اس کی جنابت سے نیا رزق آتا ہے، اس کی جناب لم یزل سے نیا رزق اتارا جاتا ہے، اور میں اس کا شکر کرتی ہوں کہ میری خواہش سے زیادہ اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت عتبہ فرماتے ہیں پھر وہاں سے وہ چلی گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اس کی الفاظیت، جو اس کے محبوب لم یزل کے ساتھ الفاظیت کا عالم تھا، اس کا میرے دل پہ ایسا اثر ہوا
کہ میں جب بھی اس کی الفاظیت کو یاد کرتا تو میرے دل میں ایک عجیب سا ہیجان بپا ہو جاتا تھا. میں عشق الہی کے سمندر کو اپنے دل کے اوپر ایک روب کی طرح اترتا محسوس کرتا تھا. اللہ کے عاشق اور عاشقات، ان کی اللہ کے ساتھ الفاظیت کا عالم یہ ہوتا ہے. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے بڑے درویش بندے گزرے ہیں. ان کا ایک بازار سے گزر ہوا تو فرماتے ہیں کہ وہاں ایک پاگل کنیز کی بولی لگ رہی تھی اور اسے کوئی خرید نہیں رہا تھا. تو میں نے اس کو 7 دینار میں خرید لیا. تو جب میں اس کو گھر میں لے آیا تو میں نے رات کو اس کو دیکھا کہ وہ اٹھی اور آہستہ سے وضو کیا اور نماز شروع کر دی. اور نماز میں اس کا انہماک اور اس کی یکسوئی کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور اس کا سانس پھول رہا تھا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوئی. اور اس عاشقہ کی الفاظیت سنیں. اب وہ اپنے رب کے ساتھ کلام میں مشغول ہوئی اور عرض کرنے لگی، پروردگار، اس محبت کی قسم جو تو مجھ سے کرتا ہے، اس محبت کی قسم دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے، مجھ پہ رحم فرما. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سنے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے. میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تجھے اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اس محبت کی قسم جو میں تجھ سے کرتی ہوں. تو اس کنیز کا اور اس اللہ کی عاشقہ کا جواب سنے. دنیا دار کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا فن دیکھیں، طریقہ دیکھیں. وہ کنیز اس شخص کو کہنے لگی، اے بیکار انسان، چل دور ہو یہاں سے. مجھے اس ذات کی قسم، اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو ازلوں سے مجھے رات کو جگا کے سلگاتا نہیں اپنے عشق میں، اور ساری زندگی تجھے رات کے وقت سلا کے تجھے غافل و بے نیاز نہ رکھتا. مجھے اس رب کی قسم ہے، اس اپنے محبوب لم یزل کی قسم ہے کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے جگاتا نہیں اور تجھے آرام دہ بستر پہ سلاتا نہیں. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے جگا رکھا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کو پھر غش آ گیا اور اپنے ہی جملے پہ وہ غش کھا کے زمین پہ گر پڑے. اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ محبوب کے ساتھ کوئی الفاظیت شروع کرتے تھے اور ان کا انٹریکشن وہاں ہوتا تھا، اپنے محبوب کو پکارتے تھے تو وہ غش کھا کے گر پڑتے تھے. یہ ان کی مقام محبوبیت کا عالم تھا. پھر اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحرا سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک آواز سنائی دی. کوئی بڑی درد بھری آواز میں کہہ رہا ہے، اے بے حدود و بے حساب نعمتوں والے. الفاظیت دیکھیں آپ، اے بے حدود و بے حساب نعمتوں والے، اے جود و کرم اور حقیقی بقا والے، میری نگاہ اپنے دل کو اپنے عرصہ جبروت کی سیر سے سرفراز فرما اور میری ہمت کو اپنے کرم سے وابستہ فرما. اے رؤوف، اے جلال کے طفیل، اہل کبر اور باغیوں کے رستے سے پناہ عطا فرمانے والے، اے میرے قلب کو تجلی بخشنے والے، اے میرے حقیقی مطلوب و مقصود، تو میرا رفیق اور دوست رہ جا، مجھے تیرے سوا کوئی رفیق اور دوست نہیں چاہیے. یہ اس اللہ کی عاشقہ کے الفاظ تھے جو ایک صحرا میں رات کی تاریکی اور تنہائی میں گونج رہے تھے اور سوز و گداز کی کیفیت تھی. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں تڑپ اٹھا اور میرا دل مچل گیا. فرماتے ہیں کہ میں اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا تو جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے مجھے جواب دیا، وعلیکم السلام اے ذوالنون، یا ذوالنون. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے محبوب حقیقی نے مجھ سے اسرار کے تمام حجابات اٹھا دیے ہیں اور دل سے میرے دل کی نابینگی کو مجھ سے دور کر دیا ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ اچانک پھر وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے نور اور رونق کے مالک، اے میرے پروردگار، میرا تجھ سے سوال ہے، میں اس دنیا کی تکلیفوں کو اپنے سے دور کرنا مانگتی ہوں، اس زندگی سے مجھے وحشت ہو رہی ہے، مجھے اپنے ساتھ لگا لے۔ اس نے اپنے محبوب سے دعا کی تو سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اچانک وہ تڑپی اور تڑپ کے بلک کے وہ زمین پہ گر پڑی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہوئی اور اس میں اتنا درد اور سوز تھا کہ اس نے محبوب سے عرض کیا مجھے اپنے ساتھ لگا لے، تو محبوب کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہاں ایک ضعیف خاتون آئی اور اس نے اس کو ہلایا۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا نام زہرا ہے اور یہ میری بیٹی ہے، اور یہ اللہ کے عشق میں اس کی کیفیت 20 سال سے ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے عشق میں اس کو اس عزت کے ساتھ موت عطا فرمائی، اپنے عشق میں موت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ پھر اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک مجنونہ لڑکی کو دیکھا جو اللہ کے عشق میں ورفتہ لگتی تھی اور اپنے محبوب کا نام جپ رہی تھی۔ اس کے جسم پہ موٹا اونی جبہ تھا، گرمیوں میں بھی اونی جبہ اس نے موٹا پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا تم ذوالنون ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے سیدنا ذوالنون مصری عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، تو اس نے کہا کہ اے ذوالنون، میں 20 سال سے ارادہ کرتی ہوں، 20 سال سے میں اس محبوب کی عبادت میں مشغول ہوں، اور میں 20 سال سے ارادہ کرتی ہوں کہ اس سے کچھ طلب کروں، مگر مجھے شرم آتی ہے کہ کیا میں اس برے مزدور جیسی غلام نہ بن جاؤں گی جو مزدوری کے بعد اپنی اجرت طلب کرتا ہے؟ کیا میں اس کے حضور محبت کا اور عبادت کا دعویٰ کرتی ہوں، 20 سال سے عبادت کر رہی ہوں، اور جب میں اس سے کچھ مانگوں گی تو کیا میں اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جاؤں گی جو مزدوری کے بعد اجرت مانگ لیتا ہے؟ لہٰذا میں تو اس ذات کی طلبگار ہوں، اجرت کی طلبگار نہیں ہوں، لہٰذا میں اس بے نیاز مالک کے جلال و جبروت اور عظمت و کبریائی کی وجہ سے اجرت سے بے نیاز ہو کے عمل کرتی ہوں، اور ہمیشہ اس کو پانے اور اس کی چاہت کی دعا کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی، یہ جملے کہے اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ اللہ کی ایک عاشقہ کی کیفیت تھی اپنے محبوب کے ساتھ کہ 20 سال سے دعا، 20 سال سے عبادت میں مشغول ہوں، لیکن ایک بار بھی اللہ رب العزت سے اجرت طلب نہیں کی کہ کہیں ان مزدوروں کی طرح نہ ہو جاؤں کہ جو مزدوری کرنے کے بعد اجرت مانگ لیتے ہیں۔ مجھے اجرت نہیں چاہیے، محبوب ہر حقیقی چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ وہ کیفیت تھی ان صالحات کی، ان اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے عشق میں اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا کہ آج دنیا ان کا نام جپ رہی ہے، اور اللہ کے عشق میں جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو ان کی الفاظیت بھی پھر اللہ رب العزت کی اس بارگاہ کے لائق ہو جاتی ہے۔ جب محب اور محبوب کا جو دو طرفہ تعلق ہوتا ہے اس میں الفاظیت عام الفاظیت سے ہٹ کے ہوتی ہے، کلام عام کلام سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ ہم آپس میں بزنس ٹون میں کسی کو بلاتے ہیں، کاروباری معاملات میں، تعلقات میں، لین دین میں، رشتہ داروں میں، دوستوں احباب میں جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو ہماری الفاظیت، ہمارے بول چال اور ہمارا انداز گفتگو اور انداز بیان وہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں جو ہمارا شیخ ہے یا جو ہمارا محبوب ہے یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ادب اور تکریم کا تعلق ہے، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو ہماری الفاظیت کا چناؤ بدل جاتا ہے، وہاں پہ احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ تو ان اللہ کی ولیہ جو عاشقات مولا ہوئی ہیں،
ان کا اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ جو تعلق تھا، تعلق محبت اور مودت جو بارگاہ ایزدی کے ساتھ مرتبط تھا، تو جب یہ اپنے محبوب کو پکارتی تھیں تو ان کی الفاظیت بدل جاتی تھی. یعنی کوئی اے میرے پروردگار مولا، اے میرے حسین مولا، اے ارحم الراحمین اللہ، اس طرح کر کے وہ الفاظیت کا چناؤ کرتی تھی. کوئی اللہ رب العزت کو اے میرے دل کو اپنی تجلیوں کی شراب پلا دینے والے اللہ، کوئی اس طرح کی الفاظیت استعمال کر رہی ہے. پھر کوئی اللہ رب العزت کو اے میرے عظیم و برتر بارگاہ ایزدی کے جاہ و جلال والے محبوب لم یزل، کوئی اس طرح کی الفاظیت استعمال کر رہی ہے. کوئی اے میرے ارحم الراحمین، اے میرے ربنا یا سیدنا یا مرشدنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. اسی طرح یہ مضمون تھا صرف جو اللہ کے عشق میں جو اللہ کی عاشقات گزری ہیں ان کا مضمون تھا. اسی طرح عاشقان مولا ہوئے ہیں نوجوان جو اللہ کے عشق میں اس طرح ورفتہ ہوئے، ان کے چہروں پہ معرفت کے آثار ہوتے تھے اور ان کے وجود بتایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی محبت میں سرشار نوجوان ہیں. ان پہ میں الگ سے گفتگو ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی. بھی صرف یہ جو نوجوان عاشقات اللہ کے ساتھ جن کا تعلق تھا، اور وہ رات کے پچھلے پہر ان کا تو 24 گھنٹے معمول یہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کو ہر لمحہ یاد کرتی اور پکارا کرتی تھیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب لائف اتنی بیزی ہو چکی ہے، کاروباری معاملات ہیں، اسٹڈی ہے، لینا دینا ہے، دن تو سارا ضائع ہو جاتا ہے، تو آ جا کے رات بچتی ہے. تو کم از کم رات کا پچھلا پہر جو ہے، جب وہ محبوب لم یزل وہ مالا اعلیٰ چھوڑ کے آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اپنی شان کے لائق، پھر وہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی بھیک مانگنے والا. تو اس وقت کچھ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اپنا بستر چھوڑتے ہیں اور اس سے ہم کلام ہوتے ہیں. پھر وہ جائے نماز پہ جب سر بسجود ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی جو الفاظیت اپنے محبوب کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی ارحم الراحمین کہہ کے بلاتا ہے، کوئی ربنا کہہ کے بلاتا ہے، کوئی میرے اے حسن و جمال کے سرشار اور شاہکار، کوئی یوں کر کے بلاتا ہے، کوئی ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ کہہ کے بلاتا ہے، کوئی میرے دل کو اپنی شراب محبت کا جام پلا دینے والے اللہ، کوئی اس طرح کر کے بلاتا ہے، کوئی میرے مولا اور میرے سیدی کر کے بلاتا ہے، کوئی اس طرح کی الفاظیت سے بلاتا ہے. تو اللہ رب العزت کو جو اس خاص الفاظیت سے بلاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس پہ بڑا پیار آتا ہے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے داؤد، وہ شخص ہم سے دعوی محبت میں جھوٹا ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر طاری ہو اور وہ ہم سے ملاقات کے لیے اپنا بستر نہ چھوڑے، یعنی جائے نماز پہ ہمارے سامنے سر بسجود نہ ہو اور ہم سے باتیں نہ کرے. کوئی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے اولیاء رات کے پچھلے پہر اللہ کا ذکر کرتے تھے. کچھ اولیاء کرام وہ تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے.